بچوں کو اکثر یہ بات بہت بری لگتی ہے، والدین سوچنے کے لیے وقت لیتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ سوچنے کے لیے جو وقت لیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب ہاں میں نہیں ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے جواب ہاں میں، لیکن بندہ کہتا ہے کہ ہاتھ کا ایک کبوتر مجھے چاہیے، جھاڑیوں کے 2 کبوتر مجھے نہیں چاہیے. لیکن اتنی بات تو آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مرتبے میں اگر وہ آپ سے زیادہ ہیں تو اس کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا، اور ان کا جو آپ کے اوپر احسان ہے آپ کے مشکل دنوں میں آپ کا ساتھ دینے کے حوالے سے، وہ بھی آپ نے اتارنا ہے. آپ کے مشکل دنوں میں یہ بھی مشکل دن ہے، اور پہلے بھی کچھ مشکل دن تھے جس میں آپ کا ساتھ انہوں نے دیا. ہمیشہ ہی دیتے ہیں، مشکل دنوں میں جب ساتھ دیتے ہیں تو اس کا ایک بدلہ چکانے کا موقع زندگی میں آپ کو کبھی مل جائے، یہ آپ کی ایک بہت خوش نصیبی کی بات ہوگی. کیونکہ عموماً والدین احسان کر کے چلے جاتے اور اولاد کو موقع نہیں ملتا ان کے احسان کا بدلہ چکانے کا، یہ اکثر نہیں ملتا. اور ہمیں اس موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے اور اس کو پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہی موقع ملے احسان کا بدلہ اسی وقت چکا دینا چاہیے، پہلی فرصت میں. اور ان موقعوں کو پہچان لینا چاہیے جن موقعوں کے ذریعے آپ والدین کا بدلہ چکا سکتے ہیں. اور وہ موقع کیا ہیں؟ جب آپ ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو ان کا اطمینان دیکھ لیں. اگر وہ کہتے ہیں کوئی جائز بات تو آپ مان لیں، آپ اس کے لیے لیم ایکسکیوزز نہ بنائیں. عموماً والدین کہتے ہیں جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، یہ ایک جائز ڈیمانڈ ہے. والدین کا کام ہے رہنمائی دینا، والدین کا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، یہ ان کی چوائس نہیں ہے، یہ ان کا فرض ہے. جبکہ میاں بیوی کے رشتے میں بالکل فرض نہیں ہے اصلاح کرنا ایک دوسرے کی. میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کی اصلاح کا رشتہ نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کو انجوائے کرنے کا رشتہ ہے، یہ ایک رومانوی رشتہ ہے، یہ قربت کے لمحات کا رشتہ ہے، یہ بنی نوع انسان کو آگے بڑھانے کا رشتہ ہے، یہ اصلاح کا رشتہ نہیں ہے. لیکن ماں باپ کا رشتہ اولاد کے ساتھ اصلاح کا رشتہ ہے. تو اس رشتے کو پہچان لیں، جیسے اسکول میں ٹیچر کا اصلاح کا رشتہ ہے. جہاں بھی جیسے آپ ریہیبلیٹیشن میں آتے ہیں تو ہمارا اصلاح کا رشتہ ہے. ہم راہ چلتے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے نہیں کہتے کہ بھئی سگریٹ نہ پیا کرو یا ایسی کو بات نہ کیا کرو. لوگ جو بھی اپنی زندگی جیسے گزارنا چاہتے ہیں گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اصلاح کا رشتہ نہیں ہے، تو ہم اس سے گریز کرتے ہیں. ہاں اگر کوئی پوچھ لے تو اس کو بتا دیتے ہیں. پھر بہت ساری ویڈیوز ہیں، 7,000 ویڈیوز ہیں، لوگ از خود دیکھتے ہیں اور اس اصلاح کو اگر قبول کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ایک رشتہ بنا لیتے ہیں. بہت لوگ ہیں ایسے کہ جن کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں، انہوں نے ویڈیوز دیکھی، کہیں نظر ہے تو وہ جو اپنے طور پر اصلاح کا رشتہ بنا لیتے ہیں، کبھی کبھی ان باکس میں، کبھی فیس بک پہ، کبھی کسی جگہ کوئی رائے پوچھ لیتے ہیں تو ان کو اس رائے کا جواب دے دیتے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ ہمارا باقاعدہ معاہدے کے تحت اصلاح کا رشتہ ہے، اور اس سے ہم اگر کوتاہی کریں تو ہمیں اپنا آپ اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح والدین کا آپ کے ساتھ اصلاح کا رشتہ ہے، یہ ان کی چوائس نہیں ہے کہ وہ کریں کہ نہ کریں. وہ اصلاح کا رشتہ آپ کے ساتھ شروع ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ جو ہم کہتے ہیں میں اب 18 سال کا ہو گیا ہوں، میں اب 21 سال کا ہو گیا ہوں، میں کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں. آج کا لبے لباب پھر یہ نکلا کہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ان کی غلط بات جو ہو وہ نہیں ماننی، اور وہ پولائٹلی ڈکلائن کرنی ہے، آنکھیں نظریں جھکا کے کہنا کہ یہ میں نہیں کر سکتا. لیکن جو وہ صحیح بات کہیں اس کو ماننے کی کوشش کرنی ہے. اور ماحول آپس میں اچھا رکھنا ہے، سازگار ماحول رکھنا ہے ہمیشہ، اور ان کے بارے میں نیگیٹو ویوز کو کھو دینا ہے، شیڈ کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے. کیونکہ وہ ایک پریویلیجڈ آدمی ہے فادر ہونے کی وجہ سے، وہ آپ کے لیے پریویلیجڈ ہیں
اور لوگوں کے لیے نہیں ہے. چونکہ وہ آپ کے فادر ہیں تو آپ اپنے دوستوں سے جا کے جب ان کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کے دوست اس معاملے کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آپ کے دوستوں کا ان کے ساتھ وہ رشتہ ہی نہیں ہے جو آپ کا ہے. اکثر ینگ لڑکے جو ہے جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ باپ کے بارے میں کوئی نامناسب انداز میں تبصرے کرتے ہیں، جو کہ اچھا ہے کہ والدین تک نہیں پہنچتے، ورنہ والدین کو شاید دکھ ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مشرقی اقدار ہیں، یہ ہماری اقدار ہیں، اور مغرب کے لوگ ان اقدار کو ترستے ہیں. کس طرح وہ اپنی اولاد کو جوان ہوتے ہی کھو دیتے ہیں، یہ ان کے اپنے نارمز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا یہ قیمتی اثاثہ کھو دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے وچھوڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ واپس آتے ہیں پرندے اور کبھی وہ پرندے واپس نہیں آتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت وردی ہوتی ہیں، بہت قیمتی ہوتی ہیں، اولاد ان میں سے ایک ہے. میں اکثر ذکر کرتا ہوں نا قصہ چہار درویش، وہ ایک کہانی میں لکھ رہا ہوں، ابھی وقت لگے گا اس میں. اس کا نام ہے قصہ چہار درویش عرف میاں بی بی لڑتے کیوں ہیں. یہ اس کا پورا نام ہے، پوری کتاب کا نام ہے قصہ چہار درویش عرف میاں بی بی لڑتے کیوں ہیں. اس میں 4 درویشوں اور ایک بادشاہ کی کہانی ہے، اور وہ بادشاہ کی کہانی اگر آپ اس کا تھوڑا سا حصہ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس بادشاہ کو کسی سوداگر نے ایک قیمتی ہیرا دیا، اور وہ ہیرا بادشاہ کو اتنا اچھا لگتا تھا کہ روزانہ صبح جب وہ دربار سے جاتا تھا تو وہ اپنے وزیروں کو سب سے پہلے وہ روزانہ ہیرا دکھاتا تھا. تو اس کا جو وزیر اعظم تھا، ایک دن اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ اس ہیرے پہ اتنا ناز کرتے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. ہمت کر کے وزیر نے کہہ دیا کہ اس ہیرے پہ آپ اتنا ناز کرتے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ آپ کو بڑا کبھی تکلیف ہوگی. بادشاہ سلامت نے اس کی بات کو نہیں سمجھا، لیکن بادشاہ کی عمر 45 سال تک پہنچ گئی اور اس کے پاس اولاد نہیں تھی. تو ایک دن بادشاہ سلامت کے آنسو نکل رہے تھے اور انہوں نے سلطنت کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور جنگل میں جا کے تو بسنے اور بنواس لینے کا فیصلہ کیا. تو وہ وزیر ان کے سامنے آیا، کہتا ہے میں نے کہا تھا نا کہ اس ہیرے پہ اتنا ناز نہ کریں، اصل ہیرا جو ہے پتہ نہیں وہ آپ کو ملے گا کہ نہیں، اور وہ اولاد ہے. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اصل ہیرا جو ہے، جو ڈائمنڈ ہے، جو قیمتی سرمایہ ہے، جسے پھر تراشنا خراشنا ضروری ہے. ہیرے کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ اس کو پھر تراشنا خراشنا وہ ضروری ہے. ہیرا پالش کرنے سے، تراش خراش سے بنتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ آپ وہ ہیرے ہیں جن کو آپ کے والدین تراش خراش کر رہے ہیں اور اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کر رہے. وہ ہیرے موتیوں کے پیچھے نہیں پڑ رہے، وہ آپ ہی کو ہیرا موتی سمجھتے ہیں. اور اس وجہ سے کہ وہ آپ کو اتنے اونچے سنگھاسن پہ رکھتے ہیں، آپ اپنے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا کر لیں. آپ ان کے سامنے آنکھوں کو گھمائیں نہ، آپ آنکھوں کے پردے گرائیں، اور خاموشی سے اگر انکار کرنا چاہیں تو انکار بھی کر سکتے ہیں. ہر وقت اقرار کرنا تو شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو. لیکن جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو ایک بڑی عجیب و غریب پچھتاوا ہوتا ہے کہ پھر آپ ان کے ساتھ واپس مل کے تو کوئی نہ تلافی کر سکتے ہیں، نہ معافی کر سکتے ہیں، نہ اضافی کر سکتے ہیں. تو وہ جو کہانی ہے قصہ چہار درویش، اس میں 4 شہزادے ہیں جن کی کہانی ہے، اور چاروں شہزادوں کی کہانی یہ ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی شہزادی پسند آ جاتی ہے، اور وہ شہزادی آگے سے شرطیں رکھتی ہے، وہ شرطیں پوری کرتے ہیں، اور پھر وہ شہزادی سے بیاہ کر لیتے ہیں. پھر ان کی شادی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ نکتہ چینی سے خراب ہوتی ہے، وہ توہین سے خراب ہوتی ہے، وہ دفاعیت سے خراب ہوتی ہے، اور سٹون والنگ سے خراب ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ شادی ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ عروج سے شروع ہوتی ہے اور زوال کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے. The day somebody is married، جب وہ دن ہے جس میں کوئی کپل بنتا ہے،
وہ ان کی زندگی کا بہترین دن ہوتا ہے، اور پھر ایوری ڈے اٹ ڈکلائنس، پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے، چاہے جائے کہ آپ اس کو اٹھا کے سنبھال کے اوپر رکھیں۔ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ رشتہ ہے، اور آپ خود بناتے ہیں، باقی رشتے بنے بنائے آتے ہیں، پھر اس رشتے میں سے بہت رشتے نکلتے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ رشتہ ہے، لیکن اس کی جو ریکگنیشن ہے، اس کو جو تسلیم کیا جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے، ایک دم سے تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا امتحان ہے کہ یہ عروج سے شروع ہوتا ہے، اور پہلے دن ہی اس کا رخ زوال کی طرف ہوتا ہے، چاہے جائے کہ آپ کچھ کر لیں۔ جیسے کوئی جہاز جب آپ اڑاتے ہیں تو ہر وقت سینکڑوں قوتیں اس کو رستے سے ہٹا رہی ہوتی ہیں، ایک جہاز کا رخ ہے پاکستان سے امریکہ کی طرف، ہر لمحے سینکڑوں قوتیں ہیں جو اس کو آف کورس کرنا چاہتی ہیں، اس کو رستے سے ہٹانا چاہتی ہیں، اور پھر ایک پائلٹ اور کو پائلٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کو واپس رستے پہ لا رہے ہوتے ہیں۔ اب آٹومیٹک طریقے بھی آ گئے ہیں، لیکن ہمیشہ سے پائلٹ اور کو پائلٹ ایسا کرتا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے اور کوئی کپل بنتا ہے اور وہ ایک شادی شدہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ پائلٹ اور کو پائلٹ کی طرح یہ نہیں جانتے کہ جہاز کو آن کورس کیسے رکھنا ہے، شادی کو بہتر سے بہتر کیسے بنانا ہے، تو الٹیمیٹلی ایوری میرج از ڈومڈ، یعنی ہر میرج جو ہے، ہر شادی جو ہے وہ تباہی کی طرف رواں دواں ہے، چاہے جائے کہ آپ پہلے سے ٹرینڈ ہوں اور اس کو تباہی پہ جانے سے لمحہ بلمحہ بچاتے رہیں، آپ اسے آف کورس ہونے سے، رستے سے ہٹنے سے بچاتے رہیں۔ یہ ہے وہ کہانی جو میں لکھ رہا ہوں، اور ہوپ فلی میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی کہانیاں لکھوں جو مختصر ہوں اور جو آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہوں، جن کے اوپر آج آپ عمل کریں تو کل صبح آپ کو کوئی نہ کوئی نتیجہ ملے۔ جیسے انمول ماں یا انمول باپ، اگر آپ اس کا کوئی بھی حصہ پکڑ لیں، کوئی بھی صفحہ کھول لیں، رینڈملی کھول لیں، وہاں کوئی ایکشن ہوگا، اس کی ترتیب ایسی ہے کہ ہر صفحے پہ کوئی ایکشن ہے جو آج آپ لے سکتے ہیں، اور اس ایکشن کا جو نتیجہ ہے کل صبح تک نکل آئے گا اگر آپ دیکھیں تو۔ اسی طرح یہ جو قصہ چہار درویش ہے، تو اس پہ میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی واضح و نصیحت نہ ہو، پر کوئی چیز ہو جو کہ کوئی آج کر سکے اور کل صبح اس کو پتہ چلے کہ یہ جو میں نے کل کیا تھا یہ اس کا مجھے بینیفٹ مل گیا ہے، کیونکہ ہم لوگ انتظار کرنے میں ذرا مشکل محسوس کرتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی سیکھا ہے بہت عرصے تک، کوتاہیاں کر کے، غلطیاں کر کے، اس کے خمیازے جھیل کے، اور وہ سچے دل سے جب لکھا جاتا ہے تو پھر اچھا فیڈ بیک آتا ہے، اور پھر رہنمائی ہر وقت آج کل جیسی رہنمائی میسر ہے زندگی میں، ایسی تو پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ جو ابھی آپ کو قرآن پاک کی کچھ آیات کی تلاوت دکھائی تھی، تو صبح ہی صبح میں یہ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، تو مجھے لگا کہ جیسے کوئی ڈیوائن ہیلپ ہوتی ہے کہ آپ کو رہنمائی ملتی ہے کہ اچھا دیکھو ادھر دیکھو یہ کیا ہے، اور پھر اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈیوائن ہے، آپ کو زیادہ اس پہ غور و غوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹ اسٹریٹ گوز ٹو یور ہارٹ۔ تو جو چیزیں فوری کے فوری کرنے سے فوری کے فوری فائدہ ہو، امکان ہے کہ وہ آپ کی عادت بن جائیں گے، پر آپ کا مسئلہ ایک ہے بدمزگی سے بچنا، اور اس مسئلے کو حل کرنا ہم نے مل جل کے ہے کہ آپ کی زندگی میں بدمزگی نہ رہے، مزہ آ جائے۔ ریہیبلیٹیشن اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سے بدمزگی نکل جائے اور مزہ آ جائے۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہے آپ کا پیشن، یہ ہے وہ برننگ ڈیزائر، یہ ہے وہ جلتی ہوئی تمنا، کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کا معاوضہ بھی ملتا ہے، پر دل کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اگر مجھے معاوضہ نہ بھی ملے تو میں یہ کروں گا۔ یعنی میں جانتا ہوں ہمارے محلے میں ایک لڑکا ہے جو گٹار بجاتا ہے، گٹار بجانا اس کا پیشن ہے، اور محلے میں کسی کے گھر بھی سالگرہ ہو تو وہ اس کو بلا لیتے،
اور وہ سالگرہ بچے کی ہو کسی بڑے کی ہو تو وہ اس کو بلا لیتے ہیں کہ وہ اس کو بلاؤ، وہ اس کو بلا لیتے ہیں، وہ آ کے گٹار بجاتا ہے، اس کو کافی سارے پیسے لوگ دیتے ہیں. اور وہ کہہ رہا تھا یہ ایویں مجھے پیسے دیتے ہیں، میں تو مفت میں بجانے کے لیے تیار ہوں. میرے ساتھ اس کی کافی گپ شپ ہے. 18 سال کا ہوگا وہ، مشکل 17-18 سال کا. اس کی ماں باپ کے ساتھ بڑی لڑائی رہتی تھی میرے گھر کے بالکل سامنے. ان کے صحن میں روز دیکھتا تھا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ ان کی بڑی لڑائیاں اس کی ہوتی تھی، اور ماں باپ بھی اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، اور وہ بھی ماں باپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا. تو ایک دن میں اپنے گھر کے دروازے سے نکلا، وہ باہر آیا تو اس نے مجھے سلام کر دیا. بھائی یہی اس کی غلطی تھی، وہ اس نے سلام کر دیا تو پھر سلام دعا شروع ہو گئی. میں وہاں واک کرتا تھا، پھر وہ کچھ مجھ سے باتیں شروع ہو گیا، پھر وہ اپنی باتوں کی شیئرنگ شروع ہو گیا. تو کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں کئی دن سے اپنے والدین سے لڑا نہیں ہوں. میں نے کہا ہاں میں نے غور کیا ہے، کیونکہ میں ٹیرس پہ بیٹھ کے صبح پڑھتا ہوں اس ٹائم پہ. تو میں نے کہا کہ میں سمجھا کہ سردی کی وجہ سے اندر بیٹھ کے لڑتے ہو. کہتے ہیں نہیں میں اب لڑتا ہی نہیں. تو میں نے کہا کیوں نہیں لڑتے تم؟ کہتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو برا لگتا ہے. تو میں نے کہا ہو ایم آئی، میں کون ہوں؟ تو آپ خود سوچ لیں کہ کسی وقت انسان کو کیسی چیز بتاتی. تو وہ مجھے بتانے لگا کہ میں گٹار بجاتا ہوں، میرے ماں باپ مجھے بہت برا کہتے تھے، کہتے تم گٹار کیوں بجاتے ہو، تم مراسی ہو، یہ ہو، تم وہ ہو. اور پھر محلے میں سے کسی نے مجھے بلایا اور اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں سالگرہ ہے تو آ کے تھوڑا گٹار بجا دو. تو میں شریک ہو گیا اس میں، گٹار بجایا. جاتے ہوئے انہوں نے مجھے 100 روپیہ دے دیا. میں کہا یہ تو بڑی بات ہوگی، مجھے تو مزہ آ رہا تھا. تو زندگی میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ آپ چن کے کریں کہ جس میں آپ کو مزہ آئے، اور اس کا جو معاوضہ ہے وہ دیکھ کے آپ کو حیرت ہو کہ اچھا مجھے تو ویسے ہی مزہ آ رہا تھا، تو یہ تو مجھے اس سے کچھ مل بھی رہا ہے. تو خوش نصیبی ہے ایسا پروفیشن ہونا کہ جس میں آپ کو بہت مزہ آئے اور لوگ بے پناہ معاوضہ بھی آپ کو دیں، عزت بھی دیں، محبت بھی دیں. تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، پر بشرطے کہ جب آپ والدین سے بات کریں تو آپ ایسے بات کریں کہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ اولاد ہیں اور وہ ماں باپ ہیں. پر آپ کہیں کہ ابو مان نہیں سکتا آپ کی بات، میرا پیشن کچھ اور ہے، میرا دل کہیں اور دھڑکتا ہے، آپ اسے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، تو میرے لیے یہ مشکل ہے. لیکن جب آپ بہت محبت سے، جھکی ہوئی آنکھوں سے والدین سے بات کرتے ہیں اور اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، اپنی آرزو بتاتے ہیں، تو والدین مان جاتے ہیں، وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جب پھر ہم ان کو آگے سے برے طریقے سے کوئی فکرے بولتے ہیں تو اس سے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے.